ٹوپی بڑی بڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہزارہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک جلسے میں شرکت کا موقع فراہم فرمایا اور ہم حضرت سید شیخ ابراہیم مدد اللہ علیہ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ سفر طے کیا اور ہمارے سب کے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمایا اور اس علاقے کی سرزمین کو آپ کے قدموں کی برکت حاصل ہوئی. ہم حضرت کے شکر گزار ہیں اور یہ چاہیں گے ہم کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خانقاہ راہ سلوک اور تمام سالکین کی سرپرستی قبول فرمائیں. اور حضرت سے ہماری گزارش ہے، مؤدبانہ عرض ہے کہ آئندہ سال بھی اور بلکہ ہمیشہ کم سے کم ایک مرتبہ سال میں ہماری خانقاہ میں قدم رنجا فرما دیں تاکہ ہم سب کے دلوں کو خوشیاں حاصل ہو جائیں اور سکون حاصل ہو جائیں اور ہم آپ کی زیارت کر سکیں گے انشاءاللہ. حضرت فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ. اور الحمدللہ نہ صرف یہ خانقاہ بلکہ کئی ممالک میں خانقاہ راہ سلوک کام کر رہی ہے، تحریک راہ سلوک تصوف پر. تو تمام خانقاہیں چاہیں گی کہ حضرت تمام خانقاہوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنی دعاؤں کے سائے میں لے لیں ہم سب کو. حضرت کی زیارت کر کے ہم سب کے دلوں کی کلیاں کھلیں گی. آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بغداد والوں کے بہت قریب بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی حضرت نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ ہم سب اس پر اچھے سے عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی. دوسرا، حضرت نے جو ہم سب کے لیے وظیفہ دیا ہے دعائے سیفی کے نام سے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے دعائے سیفی، جو شاید پچھلے سال جن لوگوں نے شرکت کی ہوگی تو دھیان ہوگا ہمارے پیر و مرشد نے اجازت بھی دی تھی حضرت کے بعد میں جانے کے بعد مجھے اور آپ لوگوں کو اجازت دی تھی. یہ شاید دینے کے لیے کہہ رہے تھے، مجھے اجازت دی تھی آپ نے حضرت نے. تو میں حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں اس نعمت غیر مترقبہ سے عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین.
ہمارے سلسلے قادریہ میں قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ مجھے چاروں سلاسل میں اجازت ہے میرے پیر و مرشد کے ذریعے بھی اور مختلف سلاسل کے ذریعے بھی. حالانکہ ہم اپنے بڑوں کو کچھ دے تو نہیں سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو تحفہ ہے اپنے بزرگوں کا وہ میں حضرت کو تحفہ ان کا وسیلہ بن کر پیش کر رہا ہوں, پیش کرنا چاہتا ہوں. يقول الشاعر أنا صغير كيف أقبلهم إلى حضرة الشيخ ولكن أقبل في حضرته من مشايخنا الكرام. ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں, ہم لوگ عطا تو نہیں کر سکتے, ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے. تو ہمارے پیر و مرشد نے جتنی بھی سلاسل میں ان کو اجازت دی 40 یا 46, وہ تمام سلاسل مجھے بھی یاد نہیں کون کون سے تھے لیکن وہ سب شجرہ ہیں. تو اس میں چاہتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کو وہ نعمت جو میرے پیر و مرشد نے مجھے دی تو وہ وسیلتاً میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں, حضرت کی تعریف ہم اپنے الفاظوں میں نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. میں سب سے جلدی سے مانوس نہیں ہو پاتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے شاید میری خود کی سمجھ میں نہیں آتا ہے یا کیا اللہ کی بہتری ہے, میں سب کو شاید نہیں سمجھ پاتا ہوں, یہ ہو سکتا میری کمی ہو. لیکن حضرت کو جیسے ہی میں نے ایک مرتبہ سنا حضرت کا نام, میرا دل فوراً حضرت کی طرف مائل ہو گیا اور ایسا لگا جیسے مجھے کوئی شیخ ثانی مل گیا. سبحان اللہ. ابھی چند دن پہلے ہمارے پیر و مرشد کا وصال ہو چکا ہے, لگ بھگ تقریباً 3 مہینے 4 مہینے ہو چکے ہوں گے. تو آپ کے وصال کے بعد بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوئی اور میں سوچنے مجبور ہو گیا کہ اب ظاہری طور پر کوئی شیخ نظر نہیں آتے, لیکن جیسے میں نے سوچا تو حضرت کی صورت میرے سامنے آئے گی اور مجھے ایسا لگا کہ نہیں, ابھی ہمارے سر پہ کوئی سایہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کسی کو میرے پیر و مرشد کی زیارت کرنی ہو تو میرے شیخ کو دیکھیں. حضرت سے بس ہم اتنا ہی عرض کریں گے کہ حضور تادم حیات اور بعد وفات بھی ہمارے اوپر سایہ ولایت یوں ہی دراز رہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر دور میں ہمیں آل رسول کی بڑی بڑی عظیم آل رسول کی بارگاہ سے ہمیں بڑی بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدس آنگن سے ہمیں ہمیشہ عظیم ترین شخصیات ملتی رہی. انہی آل رسول میں سے اس وقت ایک عظیم شخصیت ہمارے شیخ حضور صوفی ابراہیم الخضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ حضرت کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سائے کو ہم سب کے سروں پر ہمیشہ ہمیشہ تا حیات تا ممات اور جنت میں بھی ہم سب کو ساتھی رکھیں. محترم اسلامی بھائیوں,
آپ لوگ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور حضرت جب آتے ہیں تو آپ کچھ نہیں بولتے ہیں اور حضرت سے سارا بیان کراتے ہیں. محترم اسلامی بھائیوں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنے بڑوں سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو تو میں ٹوٹا پھوٹا کچھ جو مجھے دیا گیا ہے وہ سکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے جو سیکھنے ملتا ہے وہ حضرت ہی سے ملتا ہے، ان بزرگوں سے سیکھنے ملتا ہے. تو ایسے لوگ تو کم ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں. حضرت کے اندر میں نے وہ ایسا ضبط دیکھا، آپ کا سینہ اتنا کشادہ ہے، آپ کا دل اتنا وسیع ہے، ایسا لگتا ہے تمام کائنات ان کے دل میں سما گئی. اور میں نے ایک دن مراقبے میں دیکھا کہ حضرت کے نہ صرف چہرے پر نور ہے بلکہ دل سے نور کے جیسے وہ نہیں ابلتے چشمے، چشمے ابلتے. اب آپ لوگوں کی نظر میں ایک چیز اور ہوگی کہ حضرت بڑی تعریف فرما رہے ہیں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت جو ہے بہت متاثر ہے شیخ سے. متاثر سب سے بلا وجہ نہیں ہوا جاتا اور وجہ سب لوگ نہیں سمجھ سکتے. کئی لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے اعتراض سنا تھا میں نے گوا میں، چونکہ ہمارے یہاں کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ داڑھی شریف کو ایک مشت رکھنا سنت واجبہ سمجھتے ہیں، اور بالکل ہے سنت واجبہ. لیکن مبلغ کے لیے، مبلغ اسلام کے لیے بہت ساری چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. حضرت بھی پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں، تو حضرت کے سامنے قرآن کی وہ آیت ہر وقت رہتی ہوگی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو مبلغ کے لیے بہت ساری اجازتیں ہوتی ہیں، بہت ساری سہولت ہوتی ہیں شریعت کی طرف سے. اس حساب سے حضرت، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے، دل میں کوئی شک رکھنے کی ضرورت نہیں. علامہ اقبال جیسے اشخاص کلندر کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، تو ہماری سمجھنے کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اولیاء اکرام کو بڑے بڑے انمول تحفے عطا فرمائے ہیں ولایت کے، لیکن ہم لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے. ہم ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ نظر نہ ڈالیں. اگر آپ کو اللہ نے نظر حقیقت دی ہے تو قلب کی طرف جھانک کر دیکھیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم لوگ برابر یہاں جلسے اور جلوس اور مختلف قسم کے تربیتی نشست پروگرام ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایسے مشائخ جن سے کچھ سیکھنے کو ملے. ہمارے ہندوستان میں تو مقرروں کی بھرمار ہے، سکھانے والوں کی بہت کمی ہے لیکن سکھانے والے کم ہیں، اور مقرروں کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. تو مبلغوں کی ہمیں ضرورت ہے. اور الحمدللہ حضرت نہ صرف یہ کہ ایک مبلغ نہیں ہو بلکہ مبلغ اعظم نظر آتے ہیں. آپ اتنی دور تک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں حضرت کو دعوت دے چکا ہوں اور حضرت سے بار بار التماس بھی کرتا ہوں کہ حضرت آئندہ ہمارے کم سے کم سال میں ایک پروگرام میں اگر شرکت فرما لیں تو ہمارے لیے یہ باعث افتخار ہوگا انشاءاللہ. اور آئندہ سال 11ویں شریف کے مہینے میں اگر ہمیں ایک مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے اگر ایک مخصوص تحریک مل جائے تو ہم لوگوں کو ایک عالمی اجتماع کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں حضرت آئندہ سال ہمیں کم سے کم 2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے اگر تاریخ دے دیں تو ہم لوگ ایک عالمی اجتماع بڑی جگہ میں رکھیں. چونکہ ہم لوگوں کو بہت کم ٹائم میں پتہ چلا تو اس لیے تیاریاں مکمل نہیں ہو پائی. اور حضرت کے یہاں آنے میں، یہاں آپ کی خدمت میں کسی قسم کی پریشانی ہوئی ہو تو حضرت سے ہم مؤدبانہ عرض کریں گے کہ ہمیں معاف فرما دیا جائے. انشاءاللہ
جميل جدا والله كل شيء جميل. ہم لوگ چونکہ اتنا ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں ہم لوگ، ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے، حضرت بہت بڑی بڑی جگہ جاتے ہوں گے، اور ہم لوگوں کے بھی چونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، بہت چھوٹی سی ہماری خانقاہ ہے، چھوٹا سا ادارہ ہے، ہم لوگ تیاریاں زیادہ نہیں کر پاتے ہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے جو آپ لوگوں کو دستار دی ہے اور دے رہے ہیں برابر، اور آپ کو بار بار یہ بتاتے بھی ہیں کہ اس دستار دینے کا کیا مطلب ہے، آپ کو راہ سلوک کا سالک بنانے کا کیا مطلب ہے، تو آپ لوگوں کو دو جملوں میں ہم نے اپنا مقصد بتایا ہے. اگر آپ اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ خالق کی عبادت، ہمارا مقصد بلند آواز سے کہو تاکہ خالق، ہمارا مقصد راہ سلوک کا مقصد، ہم سالکین کا مقصد، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں. سچی مخلوق میں آپ کے بچے بھی آ جاتے ہیں، آپ کا ملک بھی آ جاتا ہے، آپ کی ملت بھی آ جاتی ہے، تمام جہان آ جاتا ہے. یہ دھیان رہے، حضرت نے فرمایا، شیخ نے فرمایا کہ ہمارے تمام جتنے بھی انسان ہیں، ہمارے سب کے سب نسلی اعتبار سے سب بھائی، سب بابا آدم کی نسل ہے، اور وہ سب ہمارے بھائی ہیں. اور بھائی کے ساتھ برائی کا سلوک کرنا چاہیے یا اچھائی کا. تو ہمیں سب کو یہ طے کر لینا ہے کہ مخلوق خدا میں کوئی بھی ہو، ہندو بھائی ہو، مسلم بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، ہمیں اپنے اسلام کے دیے ہوئے حکم پر اور اپنے ان مشائخ، ان بزرگوں کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرنا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ ہمیں اچھائی کا، خوبصورتی کا برتاؤ کرنا ہے. اور برتاؤ سے مراد فقط یہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سلام کلام کر لیں، نہیں، بلکہ اگر آپ بس میں جا رہے ہیں، کوئی بہن ہماری ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی کوئی بھی ہو، اگر اس کو سیٹ کی ضرورت ہے اور آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیے، ان کو سیٹ دے دیجیے. اگر ہمارے کوئی بزرگ باپ کی جگہ پر ہے، چچا تاؤ، اس طرح عمر دراز ہے، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، آپ ان کی مدد کر دیجیے انسانیت کے ناطے. یہی ہماری صوفیہ کا ہوتا. آپ جس سے ملیں، آپ جس سے بھی ملیں، مسکرا کر ملیں. یہ آپ کے صوفیہ اکرام کا، غوث پاک کا، سرکار غریب نواز کا، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ کر رہا ہے. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ میں، اور حکمت کا جو پہلو ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. تو ایک یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ ہمارا اخلاق اگر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مخلوق ہماری بات سن سکے گی. اور کسی کو با اخلاق، اپنے اخلاق پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو جو ہے اپنے کاروبار کی طرف لانا ہے، یا اپنی جماعت میں شامل کرنا ہے، یا اپنا گروپ بڑھانا ہے. یہ مقصد نہیں ہمارا. ہمارا مقصد اپنے رب کی رضا ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ہر حال میں اچھائی کا برتاؤ ہونا ہی چاہیے. اس کے بعد میں جب تمہارے اخلاق کو وہ سمجھے گا تو تمہارے شیخ کے اخلاق کو بھی سمجھے گا. آپ کے شیخ کے اخلاق کو سمجھے گا تو آپ کے غوث پاک کے اخلاق کو سمجھے گا. آپ کے شیخ غوث پاک کے اخلاق کو سمجھ جائے گا تو آپ کے رسول پاک کے اخلاق کو سمجھ جائے گا. آپ کے رسول پاک کو سمجھے گا تو اللہ کے فرمان کو سمجھ جائے گا. آپ کو کتابیں پڑھ کر نہیں سنانا ہے، بلکہ کتاب بن کر دکھا دینا ہے. یہ دھیان رکھیں، سمجھ میں آئے؟ تو میں نے جو آپ کو اجازت دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ کہ ہمیں خالق کی عبادت کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. ہمارا مقصد خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد آپ کس طرح سے کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھنا ہے. مطلب کوئی غریب ہے، اس کو کوئی کاروبار نہیں مل رہا تو کاروبار ہم اس کو کس طرح سے، کہاں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ دعا تو کرنی ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بیمار ہے تو آپ کو جو نعمت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، آپ صالح ہیں، آپ اس کے لیے دعا کیجیے. آپ کو عدالت قادریہ میں حاضری لگائیے، اور اس کی ہو سکے تو عیادت کے لیے بھی جائیے.
ہو سکے نہیں بلکہ جائیے ہی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بیٹی جوان ہے کسی کی اور اس کے پاس شادی کے انتظامات نہیں ہیں تو اس علاقے کے تمام سالک مل ملا کر خاموشی کے ساتھ چندہ کر کے کسی کو پتہ نہ چلے اور اس کو دے دو کہ آپ بیٹیا کی شادی کریں۔ آج جو ایک نظام چلا ہوا ہے کہ ہم لوگ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں، تو حالانکہ وہ نیت تو اچھی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ غریب، وہ مسکین، وہ بیچارے کمزور لوگ وہ کہیں نہ کہیں شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو غریب کی غربت کو چوراہے پہ لا کر رکھ دیا کہ ہم نے اس غریب کی شادی کی۔ اب آپ کی غربت، اس کی غربت کو ہم نے سامنے تو لا کر رکھ دیا، اس نے شادی بھی کرائی، لیکن زندگی بھر تک کے لیے ایک معاشرے میں ایک بات پھیل جاتی ہے کہ اس کی شادی وہاں ہوئی تھی، اس کی شادی وہاں ہوئی تھی، اس کی شادی، یا پھر جس علاقے میں یہ ماحول ہے کہ بھائی وہاں اجتماعی شادی مالدار بھی کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں، تو وہاں کوئی دقت نہیں۔ لیکن ہمارے ایریا میں تو اگر کہیں اجتماعی شادی ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد دیا جاتا ہے کہ غریب ہے، تو کسی کی غربت کا مذاق نہ ہو رہا ہے اس انداز میں آپ اس غریب کی بچے کی شادی کریں۔ سمجھ میں آتی ہے؟ دو بھائی لڑ رہے ہیں تو تیسرے آدمی کو چاہیے وہ کسی طرح ان کا آپس کا اختلاف ختم کرا دے، اس کو کوشش کر کے کرانا۔ لیکن بعض لوگ تو جو ہے نا بجائے اتفاق کرانے کے اور اختلاف کرا دیتے ہیں، چڑھا بڑھا کر، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت میں جتنی بھی تنظیمیں، تحریکیں، مدرسے، مسجد، خانقاہیں ہیں، ان سب سے آپ بالکل مت چڑھیے، ان کی برائی مت کیجیے، ان کو برا بھلا مت کہیے، آپ ان کا ہو سکے تو جس قدر جس طرح سے ہو سکے تعاون کیجیے۔ اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی مدرسے، مسجد، خانقاہیں اور مدارس ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی بزرگ ہیں چاہے وہ جس سلسلے سے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے میرے سب کے شیخ ہیں۔ کسی بھی سلسلے میں کوئی بزرگ ہیں تو وہ ہمارے شیخ ہیں۔ اگر ہم ہر مرید اپنے شیخ کو الگ گنے گا تو یہ تو بہت سارے مشائخ ہو جائیں گے، بہت ساری جماعتیں ہو جائیں گے، ہر پیر اپنی جماعت کو لے کر الگ چلے گا، ہر پیر اپنی جماعت کو لے کر الگ چلے گا، تو 72 فرقے ہمارے گھر میں بن جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سلسلے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، تو یہ جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ سارے سارے چمن اہل سنت کی ولایت کے پھول ہیں۔ تو سارے کے سارے بزرگ ہمارے ہیں اور سب گلشن اہل سنت والجماعت کے پھول ہیں۔ اب جب پھول ہیں تو پھول کوئی چمیلی کا بھی ہوتا ہے گلشن میں، کوئی گیندے کا بھی ہوتا ہے، کوئی گلاب کا بھی ہوتا ہے، کوئی رات کی رانی کا بھی ہوتا ہے، اس طرح مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں اور سب کی خوشبو۔ اب تم اس گلاب کے پھول سے کہو کہ اس میں گیندے کی تو خوشبو آئی نہیں، تو یہ سمجھداری ہوگی کہ نہ سمجھی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ ہر پھول کے اندر ہر کوالٹی کیوں تلاشتے ہو؟ اگر مثلا تمہارے شیخ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ یہاں بٹھا کر کے کہتا بیٹھو کعبے کو منہ کر کے ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کی تو اس کو شفا ہوئی، تو اب اسی اینگل پہ آپ ہر شیخ کو مت بولیے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ والا شیخ کیسا علاج کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ارے بھائی یہ کوئی بات ہوگی، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم کسی کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ گلاب ہے وہ تو اس کے اندر گیندے کی خوشبو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، اگر رات کی رانی ہے تو اس کے اندر آپ گلاب کی خوشبو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور حالانکہ اللہ کے ولی کے اندر، ہر ولی کے اندر ممکن ہے کہ اللہ ہر خوشی اور ہر خوشبو پیدا کر دے، لیکن ہو سکتا ہمارے ہی نزلہ ہو گیا، ہمارے ناک کا، ہمارے دماغ میں اگر حسد کا نزلہ گھسا ہوگا تو ہمیں خوشبو کہاں سے آئے گی؟ سمجھ میں آئے گا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والے میں تو خوشبو ہے لیکن ہمارا ہی دماغ بنا ہوا ہے؟ دیکھتے نا جس کو نزلہ ہو جاتا 4-5 دن 8 دن پرانا تو اس کو خوشبو نہیں آتی کیا خوشبو؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سامنے والے جتنے مشائخ اور بزرگ ہیں ان میں خوبیاں نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر حسد ہے؟ حسد بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو آپ نے سامنے والی میں کیوں کمی ڈھونڈی، اپنے اندر کیوں نہیں ڈھونڈی؟ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کمی ڈھونڈیں، سامنے والے میں نہ ڈھونڈیں، کیونکہ ہمارا تو مقصد خالق کی عبادت کرنا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ دوسروں میں کمیاں ڈھونڈنے میں لگ جائیں تو اپنے کام سے بھٹک جائیں، تو ہمیں اتنی فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ اور مخلوق میں یہ دھیان رہے کہ صرف انسانی نہیں ہے اور اپنے ہی نہیں ہے، غیر بھی ہے، اور مخلوق خدا میں
ہر جانور، ہر جان، ہر نفس اللہ کی مخلوق میں ہے۔ ویسے تو 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 عالم ہے اللہ کی، اور مخلوقات نہ جانے کتنی ہیں۔ تو اب اس میں ہم لوگوں کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ کون سی مخلوق ہے، کیا کیا ہے، لیکن جتنی مخلوق تک آپ کی رسائی ہے ان کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کے دروازے پر کتا بھی آ جائے تو اس کو بھی ایک ٹکڑا ڈال دیجیے۔ اگر کوئی بھکاری آ گیا مانگنے تو آپ اس کو لڑیے نہیں، اس کو جھڑکیے نہیں۔ اگر آپ 2 روپے دے سکتے ہیں، 1 روپے دے سکتے ہیں، آپ کو دے دیجیے۔ کوئی وقت پہ آ جائے کھانے کے تو اس کو کھانا کھلائیے۔ بلکہ ہر سالک کو جو اجازت یافتہ ہے انہیں تو اپنی خانقاہ کے کونے میں ایک دسترخوان ہمیشہ رکھنا چاہیے، سمجھے؟ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم مارکیٹ سے چنے لے کر ہی رکھ لیجیے، وہ آ جائے تو سامنے پیش کر دیجیے۔ اگر اتنا بھی کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم پانی ہی پیش کر دیجیے۔ مگر ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ لال سرخ رنگ کا ایک دسترخوان اپنے خانقاہ کے یا اپنے عبادت والے کمرے میں ضرور رکھے، اور انتظار کرے کہ کاش کوئی مہمان آ جاتا اور میں اسے پانی پلا دیتا، چائے پلا دیتا۔ سمجھ میں یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر سالک کو جمعرات کا یا پیر شریف کا روزہ رکھنا چاہیے۔ واجب اور ضروری تو نہیں، فرض تو نہیں ہے، لیکن نفل آپ رکھ سکتے ہیں، رکھیں۔ تو جیسے کہ ابھی فرمایا حضرت نے کہ نفل سے مراد صرف بدنی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آپ نیک کام کرتے ہیں یہ نفل ہی ہے سب، فرض اور واجب کو چھوڑ کر کے، سنت کو چھوڑ کر کے، تو آپ لوگ وہ سب ادا کریں۔ باقی رہی بات یہ کہ علاج کا کیا مقصد ہے، تو کچھ سالکوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حضرت ہمیں جھاڑ پھونک کی اجازت دیتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں ہے، یہ سلوک ہے، سلوک۔ اگر اس پر ہم استقامت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ولایت ہے، ولایت۔ غوث پاک نہ جانے کس دن آپ کو ولایت کا تاج عطا فرما دے گا۔ یہ سلوک ہے، اور غوث پاک جب چاہیں گے، جتنا چاہیں گے عطا فرما دیں گے۔ اور ہم اس طرح کے گدا ہیں کہ کہیں نیکیوں کے پیمانے میں ان کو جو ہے ناپا جاتا ہے، لیکن ہمارے غوث کے در پر تو چوروں کو بھی ڈھونڈ کر عطا کر دیا جاتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اے میرے غوث وہ چمکا ہے ستارہ تیرا، اے میرے غوث وہ چمکا ہے ستارہ تیرا، روح مل گیا روح ولایت کو سہارا تیرا، مل گیا روح ولایت کو سہارا تیرا۔ تو ہم غوث پاک کے سچے عاشق بن جائیں۔ اور غوث پاک کے در کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ لنگر جاری رکھتے تھے، اور حلقہ ذکر کم سے کم ہر جمعرات کو کریں، اور ہو سکے تو ہر روز کریں۔ اجتماعی ذکر کم سے کم جمعرات کے دن یا پیر شریف کے دن آپ اپنی خانقاہ میں، اپنے علاقے میں رکھیں، یا آپ کو پھر اور دن میں مناسب لگے تو کر سکتے ہیں، چاہے تو روز بھی کر سکتے ہیں۔ اور اپنے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کی عادت بنا لیں، یعنی سانس کے ساتھ آپ کا ذکر چلتا رہے، اللہ اللہ اللہ۔ جب دل آپ کا ذکر پکڑ لے گا تو آپ کو پھر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کی دھڑکن سے آواز آئے گی، اللہ 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 اللہ۔ آپ اپنے حرز جاں بنا لیں، ذکر خدا کو حرز جاں بنا لیں۔ اور اجازت جو آپ جن لوگوں کو آج امامہ شریف ملا ہے، دستار ملی ہے، ان کو میری طرف سے سلسلے قادریہ کے اوراد و وظائف کی اجازت ہے، اور استخارے کی، استغاثے کی اور علاج کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ استخارے کا، استغاثے کا، علاج کا طریقہ آپ سید صاحب سے یا کسی اپنے بڑے سالک سے سیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی ٹائم کی دقت ہو رہی ہے، حضرت بھی تھک چکے ہیں اور ابھی کھانا بھی کھانا ہے، اس کے بعد آرام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے حضرت بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ابھی جیسے حضرت نماز سے فارغ ہوں گے تو نکلنے دیجیے گا، اگر آپ مسافر میں ٹائم لگائیں گے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دیں گے آپ بولا کہ آپ اپنے مہمان کو، ارے یہ اولاد غوث اعظم ہیں، یہ اولاد نبی ہیں، اگر ان کی زیارت ہو گئی تو سمجھ لیجیے کہ مسافہ ہو گیا۔ اور پھر ایسے مسافر سے کیا فائدہ ہے جس مسافر سے ہمارے مہمان کو پریشانی ہے نا؟ انشاءاللہ کل حضرت اگر چاہیں گے تو کل جو ہے آپ لوگوں کو
मुसाफा भी करा दिया जाएगा, सर पे हाथ भी रखवा दिया जाएगा। और हमारे जो मेहमान आए हैं, इन मेहमानों का हमारे जो बुजुर्ग लोग आए हैं कई ममालिक से, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे इनकी ज़ियारत करने का हमें मौका अता फरमाया। इनमें भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें एक जलालुद्दीन रूमी अली रहमतुल्लाह अलैह के खानदान और आपके आल से हैं। आप जो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के आल से हैं, सुभान अल्लाह। और कई जगह से हमारे बुजुर्ग हैं, आप इस्माइल, आपका मोहम्मद इस्माइल नाम है, आपको कोनिया साहब जी, जलालुद्दीन के शहर से आप रहते हैं। इतनी बड़ी मुबारक जगहों से हमारे यहाँ ये बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आमद को हमारे लिए बाइस से बरकत बना दे, और कभी इनके शहर में जाने की अल्लाह ताला हमें भी तौफीक बरामद फरमा दे और रास्ते अहबाब फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग चलेंगे कभी काफिला बना के मुर्शिद के शहर। जी जी इंशाअल्लाह ताला सब लोग चाहते हैं कि हजरत आपके शहर इंशाअल्लाह सब लोग आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहरीन से हमारे बुजुर्ग उधर बैठे हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब हजरत के लिए हम लोग सबकी तरफ से, आपकी की तरफ से ये नजराना पेश कर रहे हैं, हुजूर कबूल फरमा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आपके लिए जलालुद्दीन के जो खानदान से हैं, जलालुद्दीन के जो खानदान से हैं, इस्माइल रईस المدارس والتنظيم। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आगे अच्छा सुभान अल्लाह। सैयद है ना, सैयद सुभान अल्लाह। ये भी हमारे आले रसूल हैं, सुभान अल्लाह। ज़ियारत फरमा लीजिए सरकार के हाल से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले तुर्की, अहले तुर्की, अहले तुर्की, अहले खसूसी, फी सहर लालिया, फी सहर लालिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समीर भाई समीर भाई कौन? हाँ आवाज भाई कौन? अच्छा आप पकड़िए, आप और जो है लेकिन जलाल में नहीं आना। और भी लोग ना साथ में, सबको ले केरला वाले उनके लिए रख लीजिए। और दो लोग और थे ना गोवा वाले और एक और गुलाम अली मुख्तार दवाई का फार्मेसी की तरफ से دوام على الجامعة. एक्टिव फार्मेसी
قومیہ سے جو آیا ہے بحرین والوں سے یہ بحرین والوں سے ملا ہے مل گیا یہ دو کو لگے ہیپنس دیجیے وہ کو دیجیے جو اور کو لگے کامنٹ ہو گئے تو بچے اور یہ بیٹھ جاؤ بھیا تو کیا پریشانی بھائی بیٹھ جاؤ 20 ذبيحة لكن ما وجدنا الوقت سبحان الله ذبحوا 6 هنا हाँ सर إن شاء الله 7 إن شاء الله سوف وكونة يذبح للجامع أنا سأقول مع المذبح وكالة حتى هو يذبح للجامع جی 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 حضرت فرما رہے ہیں کہ آگے میں کچھ بکرے ذبح کے لیے پیسے بھیجوں گا اور ظہیر قادری صاحب کو میں وکالت دیتا ہوں کہ میری طرف سے ذبح کر کے بچوں کو اور سب لوگوں کو کھلایا جائے لنگر کے لیے کسی کی طرف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عنایت اور ایک سمیر مکان دار ہیں انہوں نے آپ سب سے ہم سب سے دعا کے لیے کہا ہے وہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہیں آپ سب ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے اور ان کی جو بھی مصیبت بلائیں وبائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے علامہ شریف بیٹھے رہو بھائی پیچھے والوں کو نہیں دکھے گا بیٹھ جاؤ پیچھے والوں کو نہیں دکھے گا بھائی بیٹھ
بیٹھ جا بیٹھ جا چھوٹی بیٹھ جا بھیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ والسلام عليك يا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صبح پیدا میں ہوئی بجتا ہے ہمارا نور کا صبح پیدا میں ہوئی بجتا ہے ہمارا نور کا سدے پلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا سدے پلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ایسی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دیکھیے اسٹیج پر شور شرابہ اور افراد ابھی نہ جائیں کہ ہمارے مہمان جو ہے اللہ گوار گزرے محبت دل سے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا بدن کو چھوئیں اور اسے دم کروائیں تبھی جو ہے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے ظاہری اعمال کو نہیں اس لیے مہربانی کر کے ادب و احترام کا مظاہرہ کریں حضرت کو تکلیف نہ پہنچائیں اسٹیج سے ہونے ادھر ہے بندی پڑتی بہت پتلی بندی پڑتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ چاند جھکتا تاج در انگلی اٹھاتے مد میں چاند جھکتا تاج در انگلی اٹھاتے مد میں کیا چلتا تھا اداروں پر کھلونا
حضرت شیخ کو مہربانی اور تکلیف نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ حضرت کو ناگوار ہو جائے کہ یہاں آنا ہی بند کر دیں. دل میں محبت ہے, سب لوگ اسٹیج پہ بھی نہ چڑھیں, یہ اسٹیج ہے. جو لوگ اسٹیج پر تھے وہی رہے, باقی لوگ نیچے جائیں. ادب سے بیٹھے, دل میں محبت ہے, حضرت کا فیضان مل جائے گا. پریشان کریں گے, چھو ملیں گے, مساوت کریں تو فیضان سے محروم رہیں گے. جس سے محبت کیا تو اس کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے, اس کو پریشانی میں پریشان نہ کیا جا سکتا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. چاند ڈوب جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند ڈوب جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا کہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا کہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اے رضائے احمد نوری کا پیسے نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا پیسے نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہمارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہمارا نور کا. تجھے ملے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تجھے ملے نور کا آیا ہے تارا نور کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. پاک طیبہ میں سوانا پھول نور کا. پاک طیبہ میں سوانا پھول نور کا. مستور ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. مستور ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام. بھائی اس ویڈیو اس کو چھیڑے نا, ویڈیو والے بھیا کو.
जमी और इमाम हुसैन करबला की जमी और इमाम हुसैन करबला को सलाम हुसैन मुझे है करबला को सलाम या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या हबीब सलाम अलैहि सलामुल्लाह अलैहि खिदमत के खुद सी कहे हर रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हर रज़ा मुस्तफा नबी रहमत बिला को सलाम जमे मज़मे हिदायत बिला को सलाम या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या हबीब सलाम अलैहि सलाम اللهم يا فارج الهم والغم آمين يا الله آمين من الأنوار الذي صدر من أنبيائك وأوليائك ومن الرحمة الذي ينزل علينا من ملائكة المقربين اللهم نشكرك بجميع نعمك يا الله فرج عنا وعن المسلمين اللهم سهل لنا وسهل للمسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا ألف بين قلوبنا اللهم اطبخنا حتى نكون للأمة طبيخا نعمة نورا وأنت القادر يا الله جميع ما حصل من هذه الليلة من الحسنات أهديناه لرسول الله اللهم من تسبب على هذا المجلس من مشايخ القادرية وخصوص السيد عبد القادر الجيلاني وأولاده ومشايخه وجميع من كان في سلسلة الطريقة ولأخونا وأهل حبيبنا شيخ زاهر أفندي وجدي وشيخه اللهم اهدينا إليهم وتقبل منا واجعل هدية مقبولة إليهم واجعلنا ممن يسلك الطريق صادقا مخلصا ونائلا إلى جميع الرحمات يا الله بسر سورة الفاتحة يا الله अजान दे दी जाए फौरन और 10 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाए। सब लोग पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए।